من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 106 ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کوئی بھی آیت منسوخ نہیں کرتے اور اگر کچھ بھلا دیں ناتی بخیر منہا، اس سے بیٹر سپیریئر ورژن لے کر آتے ہیں، او مثلہا، یا ویسا ہی جیسا کہ پہلے تمہارے پاس موجود تھا۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہیں یہ پہلے سے ہی پتہ ہے اللہ از کیپیبل آف اینی تھنگ اینی ٹائم اینی ویئر۔ مدینہ کے اہل کتاب کا یہ اعتراض تھا کہ جب ہماری کتاب اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے تو اب اس کی اہمیت کیوں کم ہو گئی، نئی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ جب کہ تم مسلمان لوگ یہ مان رہے ہو کہ یہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں تو نئی کتاب کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے اس بات کا آنسر کیا، اللہ ہیز ناٹ کینسل آؤٹ اینی آیا، کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ نے کینسل نہیں کیا۔ تورات اور انجیل کا بہت سارا حصہ قرآن کے ذریعے سے ہی کنفرم ہو رہا ہے، اور شریعہ لا جیسا بائبل میں تھے ویسے ہی قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، بلکہ قرآن پاک مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، تصدیق کرنے والا ہے، ما بین ایدیہم، جو تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے، دیٹ از کنفرم آل دا کنفائنڈ تھنگ۔ لیکن the purpose of the شریعہ is lighten the burden، کہ تمہارے برڈن کو کم کر دے، اینڈ یو گیو دا رائٹ پاتھ، تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ بہت سے لاز ایسے ہیں بائبل میں جو اب ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے یوم السبت کا قصہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پیچھے پڑھا۔ ہفتے کے دن کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن شریعت اسلامیہ میں جمعے کا پورا دن نہیں بلکہ جمعے کی نماز کے ٹائم آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد ناؤ گو ٹو دا، آپ پھیل جاؤ زمین میں اور کماؤ وٹ ایور یو وانٹ۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی پابندیوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد the previous revelation are just forgotten، ان کا ریکارڈز، ان کے ڈاکومنٹس، ان کا اوریجنل مینوسکرپٹ is forgotten، تو ناتی بخیر منہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر قرآن پاک تمہیں عطا کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کو ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے you can got the better version of your book، تمہاری کتاب کا بیٹر ورژن تمہیں مل رہا ہے۔ اس صورت میں قرآن پاک کی صورت ناسخ اور منسوخ کا جو کانسیپٹ ہے، بڑے بڑے علماؤں نے قرآن پاک کے اندر ایسی آیتیں تلاش کی جس کو پہلے صحابہ پڑھا کرتے تھے، کچھ ایسے احکامات تھے جو فرداً فرداً نازل ہوئے، اس میں کچھ شراب کے احکامات شامل ہیں، اسی طرح سے کچھ وصیت کے احکامات شامل ہیں جو کہ بعد میں ریپلیس کر دیے گئے۔ ناسخ اور منسوخ کے 3 مین قسمیں ہیں، ان کے ورڈز اور حکم دونوں اٹھا لیے گئے کچھ آیات کے، اور کچھ آیات کے ورڈز تو موجود تھے لیکن احکام اٹھا لیے گئے، کیونکہ وراثت کا بعد میں پورا سسٹم آ گیا تھا، تو وراثت کے پچھلے قانون جو کہ ہر مسلمان پر فرض تھا کہ مرنے سے پہلے وصیت لکھ کر جائے، تو وہ ختم ہو گیا، کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایکسپلینیشن دے دی کہ وراثت کس کس طرح سے ہوگی۔ اینڈ تھرڈ، ایسا حکم ہوتا ہے جن کے الفاظ تو نہیں ملتے لیکن حکم برقرار رہتا ہے، جیسے رجم کا حکم ہے، وٹ ایور، اس طرح کی بہت سی قرآن پاک کے اندر مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے صرف 5 آیتیں ایسے بتائی ہیں جدت البلاغہ میں کہ جن کو ہم راسخ اور منسوخ کا وہ دیتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے مین پرپس اس آیت کو بتانے کا اہل کتاب کو بتانا تھا کہ تمہارے پاس جو کتاب آئی تھی وہ فورگاٹ ننسہا، بھلا دی گئی تھی، تم سے پرے لے جائی گئی تھی، تو اب ناتی بخیر منہا، تمہارے پاس اس سے بہتر ورژن موجود ہے، اور اس کے اندر بہت سا کچھ ایسا ہے جو مصلوحہ تمہاری کتاب کے مطابق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔